یہ جو آسان نحو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ریویژن چل رہی ہے۔ ریویژن کلاس میں ہم نے اب تک 2 کلاس لیے ہیں۔ پہلے کلاس میں ہم نے فرسٹ لیسن سے 4تھ لیسن تک پڑھایا تھا، اور دوسرے کلاس میں ہم نے 5th سے 7th تک پڑھایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نہیں ریویژن جو ہے وہ ہے 8واں سبق۔ 8ویں سبق میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنیات ہے، ضمیروں کا بحث ہے، ضمیروں کی بحث ہے، یعنی پروناؤنس کو بتایا ہے۔ جسٹ ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، مبنیات اور معربات۔ معرب کہتے ہیں، جان چکے ہیں اسے، معرب کی جمع معربات، ٹھیک ہے، اور مبنی کی جمع مبنیات۔ تو ایک ہوتا ہے چینجیبل ناؤن، ایک ہوتا ہے ان چینجیبل ناؤن۔ تو جو چینجیبل ناؤن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معرب، اور جو ان چینجیبل ناؤن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مبنی، اور مبنی کی جمع جو ہے مبنیات، یعنی بہت ساری مبنی۔ مبنی کتنے ہیں؟ کتنے اسما یعنی کتنے ناؤنس ہیں جو مبنی ہیں، یا پھر مبنیات کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، مبنیات اور معربات جو ہے اسم کے انڈر آتا ہے، نون کے انڈر میں آتا ہے۔ نون ہی ہوتا ہے معرب اور نون ہی مبنی ہوتا ہے۔ مبنیات 8 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مضمرات ہیں، ان میں سے ایک مضمرات یعنی ضمیریں ہیں، یعنی ضمیریں ہیں۔ مضمرات کس کو کہتے ہیں؟ ضمیروں کو کہتے ہیں۔ مبنیات 8 ہیں، ان میں سے ایک مضمرات یعنی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر جو ہے کس کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ مبنیات کی کیٹیگری میں سے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس پہ اعراب چینج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے اس پہ اعراب چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ اب ضمیر کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو غائب یعنی تھرڈ پرسن، یا حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، یا متکلم یعنی فرسٹ پرسن کو بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، بتلانے کے لیے رکھا گیا ہو۔ یہ وضع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور خاص کے جب عربی گرامر وغیرہ آپ پڑھیں گے اور ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس میں وضع استعمال ہوگا، یعنی اہل زبان نے ضمیر کا نام ضمیر کیوں رکھا ہے، کیوں وضع کیا ہے، اس کی وجہ۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یعنی تھرڈ پرسن، یا حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، یا متکلم یعنی فرسٹ پرسن پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ضمیر کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو تھرڈ پرسن کو بتلاتے ہیں، یا پھر فرسٹ پرسن کو بتلاتے ہیں، یا پھر سیکنڈ پرسن کو بتلاتے ہیں۔ ضمیریں 5 ہیں، ضمیریں یعنی پروناؤنس جو ہے وہ 5 ہیں، 5 طرح کی ضمیر ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ مرفوع متصل ہے، مرفوع متصل، اور اس کے بعد جو ہے مرفوع منفصل، تیسرا جو ہے منصوب متصل، چوتھا منصوب منفصل، ٹھیک ہے، اور 5واں جو ہے وہ ہے مجرور متصل۔ اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، مرفوع متصل، متصل کے معنی ہوتے ہیں کنیکٹڈ، جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور متصل کا الٹا ہوتا ہے منفصل یعنی ڈیٹیچڈ۔ ایک ہوگا اٹیچڈ، متصل کے معنی اٹیچڈ اور منفصل کے معنی ڈیٹیچڈ، ٹھیک ہے۔ متصل کے معنی کنیکٹڈ اور منفصل کے معنی ڈسکنیکٹڈ، سپریٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو مرفوع متصل اور مرفوع منفصل، یہ دونوں جو ضمیر ہوگی یہ فاعل کی ضمیر ہوگی، فاعل کی ضمیر ہوگی، کیونکہ فاعل کی حالت رفعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کی حالت رفعی ہوتی ہے، یعنی اس پہ رفع ہوتا ہے، فاعل پہ رفع ہوتا ہے، اور رفع جس پہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع، مرفوع، ٹھیک ہے۔ تو مرفوع کی ایک قسم ہے متصل اور دوسری قسم ہے منفصل۔ متصل یعنی جو فعل سے ملی ہوئی ہو،
فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو اور اسی کا جو الٹا ہے منفصل جو الگ ہے سپریٹڈ ہے وہ فعل سے جدا ہو الگ ہو. ٹھیک ہے. مرفوع متصل ہو گئی فاعل کی ضمیر، ایک ہو گیا جو فعل سے مل کر استعمال ہوتا ہے اور ایک ہے جو فعل سے الگ ہو کر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہے مفعول کی ضمیر یعنی آبجیکٹ کی ضمیر، وہ ہے منصوب متصل اور منصوب منفصل. ٹھیک ہے. کیونکہ مفعول کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نسبی ہوتی ہے، اس پہ نصب یعنی زبر ہوتا ہے اور جس پہ نصب ہوتا ہے اس کو منصوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منصوب متصل ایسی ضمیر ہوگی جو فعل سے کنیکٹڈ ہو، متصل یعنی کنیکٹڈ ہو، ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اور اسی کا جو الٹا ہے وہ ہے منصوب منفصل یعنی مفعول کی ایسی ضمیر. مفعول کی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ منصوب ہے. منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو مرفوع گزرا فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن منصوب کیا ہوگا؟ مفعول منصوب ہوتا ہے. تو مفعول کی ایسی ضمیر جو فعل سے ڈیٹیچڈ ہو، فعل سے سپریٹ ہو، الگ ہو، اسے کہیں گے منصوب منفصل. یہ چار ہو گئے. اس کے بعد پانچواں جو ہے مجرور متصل. مجرور متصل جو مجرور ہو، حالت جری میں ہو اور فعل سے ملی ہوئی ہو. اس کے بعد بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ مجرور منفصل یعنی مجرور میں زیر والی حالت میں جو منفصل ہے جدا والا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے. نمبر 1 مرفوع متصل. میں نے بتا دیا زبانی طور پر، اب کتابی ڈیفینیشن دیکھیں. مرفوع متصل، مرفوع متصل کیا ہے؟ مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں، وہ پروناؤنس ہیں جو فاعل بنتی ہیں. اور ہم نے کیا بتایا؟ فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں، فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں. ایسی ضمیر جو فعل سے مل کر استعمال ہو اور فاعل بن رہا ہو وہ مرفوع متصل کہلاتا ہے. جیسے ضربہ. ٹھیک ہے. ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ جو ہوا ضمیر پوشیدہ یعنی ہڈن ضمیر جو ہے ہوا، یہ ضربہ کا فاعل ہے. اور فاعل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفیع ہوتا ہے یعنی فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع متصل. مرفوع کیوں ہوا؟ کیونکہ فاعل کی ضمیر ہے. اور متصل کیوں ہوا؟ کیونکہ ضربہ سے متصل ہے. ہڈن ہے تو اسی کے اندر ہڈن ہے یعنی ملا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ضربہ ہو گیا. اس کے بعد ضربا. ضربا میں الف تثنیہ یعنی تثنیہ کی جو الف ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے. اور یہ زاد رابا جو فعل کا جو اصل حرف ہے اس سے ملا ہوا ہے. تو یہ الف تثنیہ کیا ہو گیا؟ مرفوع متصل. بس مرفوع متصل بول کر اس کو دکھا دیتے ہیں. تیسری مثال میں ضربو میں واو جو ہے، واو ضمیر یعنی جمع کی جو واو ہے وہ مرفوع متصل ہے. اور چوتھی مثال میں ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے اندر ہیا پوشیدہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے. تمام 14 صیغوں میں تمام 14 کیا کہتے ہیں ورب کے جتنے فارمز ہے 14 فارمز، ان تمام میں مرفوع متصل کو سمجھا رہا ہوں. سب سے پہلا ضربہ، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہی مرفوع متصل ہے. اس کے بعد ضربا الف تثنیہ مرفوع متصل ہے. اس کے بعد ضربو اس میں واو جمع مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے، یہ مرفوع متصل ہے. اس کے بعد پھر ضربتا، ضربتا میں بھی الف تثنیہ ہے، یہ مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے. سب میں دیکھ لیں فعل سے ملی ہوئی ہے اسی لیے متصل، اور فاعل ہے تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہاں تھا؟ ہاں ضربنا. ضربنا میں نون جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث کی جو نون ہے وہ ہے مرفوع متصل. ضربتا میں تا مفتوح، تا مفتوح کہتے ہیں تا زبرتا کو، تا مفتوح مرفوع متصل ہے. اس کے بعد ضرب توما میں توما ہے، سب لکھا ہوا ہے ایک دم آسان ہے.
ضربتما میں توما یعنی زاد رابا کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے. ضربتم میں تم ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے. ضربتی میں تی ضمیر جو ہے تی مکسور یعنی تی مکسور کہتے ہیں تازیر تی کو. یہ تی مکسور جو ہے مرفوع متصل ہے. یہ ضرب ہوا ہے. اس کے بعد ضربتما میں توما, اس کے بعد ضربتنا میں تننا. ٹھیک ہے. تو مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں, یاد رکھیں گے مرفوع فاعل ہوتا ہے, مرفوع فاعل ہوتا ہے. مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں, فعل سے کنیکٹڈ آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب اسی کا اپوزٹ, متصل کا اپوزٹ, وہی فاعل کی ضمیر ہے لیکن متصل کا الٹا, مرفوع منفصل. وہ ضمیریں ہیں مرفوع منفصل جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں, فاعل یا مبتدا بنتی ہیں. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ بیسڈ جو سینٹینس ہوتا ہے, یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ والا, مبتدا اور خبر والا. ٹھیک ہے, اس میں جو پہلا والا جو جز ہوتا ہے, حصہ ہوتا ہے, اس کو مبتدا کہتے ہیں. نومینل سینٹینس میں جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. تو مرفوع وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں یا پھر مبتدا بنتی ہیں. مبتدا ایک دم کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے, مبتدا میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مرفوع منفصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں یا مبتدا بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں, فعل سے جدا آتی ہیں یعنی الگ. ٹھیک ہے, جدا مطلب الگ. یہ بھی 14 ہیں. مرفوع منفصل جو ہے یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے الگ ہو, وہ بھی 14 ہیں. وہ کون کون ہیں؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحنو. اس کا ترجمہ تو بالکل کلیئر ہے, پھر بھی ترجمہ بتا دیں گے. پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو ہوا ہے یا ہما ہے یا ہم ہے آخر تک, نحنو تک, یہ کیا ہے؟ فاعل کی ایسی ضمیر ہے جو فعل سے الگ ہے, فعل سے الگ ہے, فعل سے ملی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنتی کیا ہے اسٹرکچر میں, ترکیب میں؟ یا تو فاعل بنے گی یا تو مبتدا بنے گی. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوا وہ ایک مرد, ٹھیک ہے, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں, انت آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد, انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتنا آپ سب عورتیں, انا میں ایک مرد یا ایک عورت, نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. یہ ترجمہ ہے. ترجمہ سے یہاں پہ کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا. تو فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے جڑی ہوئی ہو, ملی ہوئی ہے, اسے مرفوع متصل کہیں گے, اور فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے الگ ہو اسے مرفوع منفصل کہیں گے. اس کے بعد ہے منصوب متصل. یاد رکھیں آبجیکٹ کی یہ ضمیر کا نام ہے. یہ دونوں جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ فاعل کی ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں مفعول کی یعنی آبجیکٹ کی ضمیر ہے. سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں, منصوب یعنی مفعول, کیونکہ مفعول آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے, اس پہ نصب ہوتا ہے. منصوب متصل وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں. منصوب متصل وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بھی بنتی ہیں, مفعول بھی یعنی آبجیکٹ بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہے. ملی ہوئی کیوں؟ کیونکہ یہ متصل لکھا ہوا ہے. متصل کے معنی ملی ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھ لیں کہ یہ بھی 14 ہیں. یہ جو مفعول کی ضمیر ہے جو فعل سے جڑی ہوئی ہو یہ بھی 14 ہیں. ٹھیک ہے. ضربہ میں ہو, ضربہما میں ہما, ضربہم میں ہم, ضربہا میں ہا, ضربہما میں ہما, ضربہن میں ہن, ضربک میں کا, ضربکما میں کما, ضربکم میں کم, ضربکی میں کی, ضربکما میں کما, ضربکن میں کن, ضربنی میں نا, ضربنی میں نی, ضربنا میں نا. یہ جو ضمیر ہے جسے میں ڈرائنگ سے رنگ دیا ہوں, ٹھیک ہے,
हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी ना। ठीक है, अलग करके भी बता दिया, मिला करके भी बता दिया। ये जो जमीर है ऑब्जेक्ट की जमीर है, ठीक है, और फेल से मिली हुई है। सब में फेल कौन है, वर्ब कौन है, ज़राबा, ज़ादराबा, 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 ज़ादराबा। ये क्या है, फेल है। फाइल से हमें कोई लेना देना यहाँ नहीं है। इसमें फाइल क्या है, ज़राबा के अंदर जो हुआ जमीर पोशीदा है, छुपी हुई है, वो ज़राबा का फाइल है। लेकिन हमें फाइल से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मंसूब पढ़ रहे हैं, और मंसूब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और फाइल क्या होता है, मरफू होता है, जो अभी हम पिछले पेज में पढ़ लिया। ठीक है, मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल। ठीक है, तो मंसूब मुत्तसिल वो जमीरें हैं जो मफऊल बिही बनती हैं और फेल से मिली हुई आती हैं। ये भी 14 हैं। जरा बहू में हु नंबर 1, उसके बाद हुमा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हुम, हा हो गया चौथा, पांचवा हुमा, छठा हुन्ना, सातवां का, आठवां कुमा, नवा कुम, 10वां की, और 11वां कुमा, और 12वां कुन्ना, और 13वां नी, और 14वां ना। ये जो जमीर है ऑब्जेक्ट की जमीर है, यानी मफऊल की जमीर है। ठीक है, और जमीर मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है, यानी फेल से कनेक्टेड है। उसके बाद इसी का उल्टा, मुत्तसिल का उल्टा मुनफसिल। ठीक है, यानी जो डिटैच्ड हो। मंसूब मुनफसिल वो जमीरें हैं, मंसूब मुनफसिल वो जमीरें हैं जो मफऊल बिही बनती हैं या फिर कोई और मंसूब बनती हैं, किसी और तरह का मंसूब बनता है। ठीक है, और फेल से क्या होती हैं, जुदा होती हैं, अलग होती हैं। मंसूब मुत्तसिल का उल्टा है मंसूब मुनफसिल, ये चौथा नंबर, तीसरे का जस्ट उल्टा है। ठीक है, मंसूब मुनफसिल जो है, जो चौथा है, ये भी मफऊल की जमीर है, मगर फेल से अलग होकर इस्तेमाल होती है। याद रखेंगे, फेल से जुदा इस्तेमाल होती है। ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। ठीक है, तो हम सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, इयाका, इयाका। ठीक है, इसमें जो इन सब में, पहले में हु, दूसरे में हुमा, और तीसरे में हुम, चौथे में हा, पांचवे में हुमा, छठे में हुन्ना, सातवें में का, आठवें में कुमा, नवे में कुम, 10वें में की, 11वें में कुमा, और 12वें में कुन्ना, और 13वें में या, और 14वें में ना। ये जो जमीर है मंसूब मुनफसिल है। क्या है, मंसूब मुनफसिल है। अब याद रखिए, ये जो इया है सब में कॉमन जो इया है, ये वर्ब नहीं है। पहले ध्यान में जहन में बैठा ले, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ये क्यों लगे हैं इसकी बहस अलग है। ये वर्ब नहीं है, इसका जो वर्ब होगा, इसका जो फेल होगा, इस हु हुमा हुम का, ये अलग से इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये इया जो सभी में कॉमन है, ये वर्ब नहीं है, फेल नहीं है, याद रखेंगे। पांचवा जो है मजरूर मुत्तसिल। मजरूर किसे कहते हैं, जो हालत जर्री में होता है, यानी जेर वाली हालत में जो होता है, उसे मजरूर मुत्तसिल कहते हैं। ठीक है, मुत्तसिल के माना कनेक्टेड, और इसमें यानी हालत जर्री वाले में मुनफसिल नहीं होगा, मुनफसिल नहीं होगा, क्योंकि जमीरें जो हैं वो 5 ही हैं। पहला मरफू मुत्तसिल, दूसरा मरफू मुनफसिल, तीसरा मंसूब मुत्तसिल, चौथा मंसूब मुनफसिल, पांचवा मजरूर मुत्तसिल। ठीक है, अब इसको और आसान तरीके से समझे। 5 में से 2 फाइल की जमीर, 2 मफऊल की जमीर, ठीक है, और 2 हालत, 2 नहीं सॉरी, फिर तो 6 हो जाएगा, एक हालत जर्री वाली जमीर। ठीक है, तो 2 जो फाइल वाली जमीर होगी, उसमें से एक क्या होगा कि फेल से मिली हुई होगी, और एक नहीं मिली हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही जो मफऊल में जो 2 होगा, तो उसमें एक फेल से मिली हुई होगी और एक
نہیں ملی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر فاعل کی ضمیر ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہو تو اسے مرفوع متصل کہیں گے, نہیں ملی ہوئی ہوگی تو مرفوع منفصل کہیں گے. اور اگر مفعول کی ضمیر ہے یعنی آبجیکٹ کی ضمیر ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہے تو متصل کہیں گے, اور نہیں ملی ہوئی ہے تو چوتھا جو ہے یعنی منفصل کہیں گے, منصوب منفصل. اور پانچویں جو ہے وہ ہے مجرور متصل. مجرور متصل کسے کہیں گے؟ وہ ضمیریں ہیں, وہ پروناؤنس ہیں جو حرف جر یعنی پریپوزیشن, وہ ضمیریں ہیں مجرور متصل جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور کہلاتی ہیں. حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور کہلاتی ہیں, اور کسی اسم کے بعد, کسی اسم یعنی نام کے بعد اگر آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. حرف جر کے بعد جو بھی نون آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے. ہم پانچویں قسم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مجرور. حرف جر کے بعد جو بھی آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ہوگا مجرور بحرف جر. مجرور بحرف جر یعنی مجرور بائی پریپوزیشن. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہوگا مضاف الیہ, کیونکہ ہم آلریڈی جانتے ہیں مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کی حالت جری والی ہوتی ہے, یعنی جینیٹو کیس, یعنی اس کو کہتے ہیں مجرور. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یعنی اس پہ ہمیشہ زیر ہی ہوگا. مضاف الیہ میں جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور, اور اس مجرور کو تھوڑی اور ڈیٹیل سے سمجھے, مجرور بائی پریپوزیشن یعنی مجرور بحرف جر. اردو میں بولیں گے تو مجرور بحرف جر, انگلش میں بولیں گے تو مجرور بائی پریپوزیشن. اور کسی اسم یعنی نون کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں. یہ بھی 14 ہیں. ان دونوں کی مثال دیکھ لیں, حرف جر کے بعد والی مثال اور اسم کے بعد والی مثال. حرف جر کے بعد دیکھیں, حرف جر یعنی پریپوزیشن ہم نے بتایا, باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا ربہا شامن عدا فی انالا حتی الا. ٹھیک ہے. 17 ہوتے ہیں. بار بار یہ شعر میں پڑھتا ہوں, ایسا نہ سوچے کہ آپ کو یاد ہے تو پڑھ لے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 17 حروف ہیں جو پریپوزیشن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے؟ یہ کسی بھی نون پہ ایڈ ہو جائیں گے تو اس کو کیا بنا دے گا؟ اس کو مجرور بنا دے گا. ٹھیک ہے. اگر اس میں ہوگا تو اس پہ زیر دکھے گا آپ کو, اگر ضمیر ہوگا تو اس پہ زیر دکھے یا نہ دکھے, لیکن اس کی حالت کیا ہوگا؟ حالت جری ہوگی اور وہ مجرور ہوگا. حرف جر والی مثال, حرف جر کے بعد والی مثال یعنی پریپوزیشن کے بعد والی مثال. تو ہم نے دیکھا باؤ تاؤ کافو لامو. لامو یعنی لام. لام ہے پریپوزیشن, کنفرم, لام ہے پریپوزیشن. تو لام کو لے لیا, لام کے بعد ضمیر کو لگا دیا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, لی نہیں بولیں گے, اور نا. ٹھیک ہے. تو جسے بھی میں ابھی کلر کیا ہوں یعنی ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, اور نا, یہ کس کے بعد ہے؟ پریپوزیشن کے بعد ہے. پریپوزیشن لام پریپوزیشن کے بعد ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پروناؤنس ہیں ہو ہما ہم, یہ کیا ہو جائیں گے؟ مجرور کہلائیں گے. مجرور. ٹھیک ہے. مجرور کہلائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ یہ پریپوزیشن سے ملی ہوئی ہے یا پھر الگ ہے. لام پریپوزیشن سے کنیکٹڈ ہے یا پھر الگ ہے. ضمیر کنیکٹڈ ہے تو متصل کہلائے گا, اگر الگ ہوتی تو منفصل کہلاتا. ٹھیک ہے. لام کی وجہ سے ہو ہما ہم یہ مجرور بن رہا ہے, اور لام اور ہو ہما ہم یہ دونوں کنیکٹڈ ہے, اس وجہ سے متصل کہہ رہے ہیں. تو لہو لہما لہم, ان میں ہو ہما ہم جو ہے لام کے بعد ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے. کون سا مجرور کہیں گے؟ مجرور متصل کہیں گے, کنیکٹڈ, متصل کنیکٹڈ. ٹھیک ہے. یہ تو پریپوزیشن کے بعد والی مثال ہو گئی. اس کے بعد نون کے بعد یعنی اسم کے بعد والی مثال. اسم کے بعد
اگر ہوگا تو وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. کتابہ اس کی کتاب، کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہوتا کیا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی جینیٹو کیس میں ہوتا ہے. اس پہ اگر اس میں ہوگا تو زیر دکھے گا، اگر ضمیر ہوگا تو زیر دکھے گا تو نہیں، لیکن اس کی حالت کیا کہلائے گی؟ حالت جری کہلائے گی، اور وہ مجرور کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو کتابہ میں، کتابہ میں، کتابہ میں جو ہو ہے، کتابہ میں جو ہو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. کیونکہ ڈیفینیشن میں اوپر دیکھیں، مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں، یعنی پریپوزیشن کے بعد آئیں تو مجرور کہلاتی ہیں، اور کسی اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اسم یعنی نون سے ملا ہوا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ جو کتابہ میں ہو ہے یہ مجرور ہے اور متصل ہے. کس سے متصل ہے؟ کس سے جڑا ہوا ہے؟ کتاب سے جڑا ہوا ہے. تو اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مجرور متصل. دونوں کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں، پریپوزیشن یعنی حرف جر کے بعد والی مثال میں بھی متصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لام پریپوزیشن کے بعد ہے اور لام سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے متصل کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرے والے میں یعنی نون کے بعد والی مثال جو مضاف الیہ بنتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہو ضمیر کتاب سے جڑی ہوئی ہے تو متصل کہلائے گا. ہو ضمیر ضمیر مجرور ہے، ہو ضمیر کا نام مجرور متصل ہے. کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. کتابہ اس کی کتاب، ان ایک مرد کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب. کتابہ، کتابہما، کتابہم. اس کے بعد مؤنث میں آ جائیے. کتابہا، کتابہما، کتابہن اس ایک عورت کی کتاب، ان دو عورتوں کی کتاب، ان سب عورتوں کی کتاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد حاضر میں آ جائیے. کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ نہیں، ارے سیکنڈ پرسن. کتابکا، کتابکما، کتابکم فار میل. ٹھیک ہے. یور بک فار سنگولر، کا فار سنگولر. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن. کوما فار ڈوئل، یعنی تم دونوں کی کتاب. کم تم سب کی کتاب. اس کے بعد مؤنث میں آ جائیے. کتابو کی تو ایک عورت کا کتاب، کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابکنا تم سب عورتوں کی کتاب. اس کے بعد کتابی میں ایک مرد یا ایک عورت کی کتاب. اس کے بعد کتابنا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں کی کتاب. یہ ہو گیا ترجمہ. لیکن ترجمہ سے یہاں کوئی لینا دینا نہیں تھا، پھر بھی میں نے کر دیا تاکہ آسان ہو. اس کے بعد جو ہے نوا سبق، دوسرا اسم. پہلا اسم مبنی کون ہو گیا؟ انچینجبل نون میں یعنی مبنی میں پہلا کون ہو گیا؟ ابھی ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں. ضمیر یعنی پروناؤنس جو ہوتا ہے، یعنی ضمیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نحو کے ٹرم میں؟ مبنی ہوتا ہے. یعنی اس کی حالت عامل کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے، ظاہری طور پر بدلتی نہیں ہے، دکھنے کے حساب سے بدلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں مبنی یعنی انچینجبل نون جو ہے وہ ہے اسماء اشارہ. اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام، اشارہ کہتے ہیں اشارہ کرنے کو. ٹھیک ہے. اسماء اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. اسم اشارہ کی تعریف دیکھ لیں. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. اسم اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. یہاں پہ بنایا گیا ہو لکھا ہوا ہے، کہیں پہ وضع کیا گیا ہو لکھا رہے گا، تو وضع کے معنی بھی بنانا ہی ہوتا ہے. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. اور اسماء اشارہ جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو ہے جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لائک دس، دیز، دیٹ، دوز. ٹھیک ہے. ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا وغیرہ. تو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ دو قسم کے ہیں. اسم اشارہ کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے ہیں. ایک قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے ایک دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے.
اسماء اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو ہے دو طرح کے ہیں، ایک تو جن کے ذریعے سے ہم پاس کی نزدیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرا جو ہے جس کے ذریعے سے ہم دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسماء اشارہ قریب یہ ہیں، اسماء اشارہ قریب کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہیں، وہ کون کون ہے؟ ہاذا ہے، ہاذانی ہے، ہاذہی ہے، سب کا ترجمہ بتاؤں گا۔ ہاذا یہ ایک مرد، ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاذا واحد مذکر کے لیے، یعنی ایک مرد کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسماء اشارہ قریب ہے، اس کے ذریعے سے ہم دور اشارہ نہیں کر سکتے، کلیئر؟ دس اینڈ دیز کے ذریعے سے ہم قریب کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، دور کی طرف نہیں۔ ایسے ہی ہاذا ہاذہی کے ذریعے سے ہم پاس کی طرف اشارہ کریں گے، دور کی طرف نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا ہاذی ہاذانی ہاذہی جو ہے اسماء اشارہ قریب ہیں۔ دوسری جو ہے ہاذانی، یہ ہاذا کا تثنیہ ہے، ہاذا کی تثنیہ شکل ہے، ہاذانی یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تثنیہ یعنی دو کے لیے، اور مذکر یعنی میسکولین کے لیے، دو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہاذانی، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے ہاذہی، ہاذہی جو ہے ہاذا کی مؤنث شکل ہے، ہاذہی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہاذا واحد مذکر کے لیے، تو اسی کا الٹا جو ہے ہاذہی واحد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلے کا ترجمہ تھا ہاذا کا یہ ایک مرد، ترجمہ تھا یہ دو مرد، اور ہاذہی کا ترجمہ تھا یہ ایک عورت۔ ترجمے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون واحد مذکر ہے، کون واحد مؤنث ہے، کون تثنیہ مذکر ہے، کون تثنیہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہاتانی، ہاتانی کا ترجمہ ہوگا یہ دو عورتیں، ہاتانی کا ترجمہ ہوگا یہ دو عورتیں، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تثنیہ مؤنث کے لیے، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، مؤنث کہتے ہیں فیمینین کو، ٹھیک ہے؟ ہاتانی یہ دو عورتیں تثنیہ مؤنث کے لیے، بریکٹ میں بتا رہے ہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاؤلائی ایک ایسا ٹرم آ رہا ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاؤلائی اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، تو یہ سب مرد کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، اور یہ سب عورتیں کیا ہے؟ جمع مؤنث ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ جمع مذکر و مؤنث، یعنی جمع مذکر و جمع مؤنث دونوں کے لیے۔ اس کے بعد اسماء اشارہ بعید، یعنی جن کے ذریعے سے ہم دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لائک دیٹ اینڈ دوز، ٹھیک ہے، ان انگلش۔ ذالکا، ذالکا کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذالکا کی تثنیہ یعنی ڈوئل فارم ہے ذانکا، نون سے، ذانکا وہ دو مرد، استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ تثنیہ مذکر کے۔ اس کے بعد تلکا، تلکا جو ہے ذالکا کی مؤنث شکل ہے، وہ ایک عورت، تلکا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہے تانکا، تانکا یہ تلکا کی مؤنث ہے، تلکا کا تثنیہ ہے، تلکا وہ ایک عورت واحد مؤنث کے لیے، اور تلکا مؤنث کا کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ، مؤنث کا تثنیہ ہے تانکا، وہ دو عورتیں۔ ترجمہ دیکھیں، آپ ترجمہ دیکھیں ایک دم کلیئر ہو جائے گا۔ تانکا وہ دو عورتیں، یعنی تثنیہ دو عورتوں، دو کے معنی تثنیہ، عورتیں مؤنث، تثنیہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اولائکا، یہ جو اولائکا ہے یہ ہاؤلائی کی طرح ہے، اولائکا کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں، تو وہ سب مرد جمع مذکر، اور وہ سب عورتیں جمع مؤنث، جمع مذکر اور مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولائکا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد ایک قاعدہ ہے اسم اشارہ کے بارے میں، اسم اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اسم اشارہ سے، اسم اشارہ کے ذریعے سے ہم جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسم اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے کیا ہے؟ اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو ھذا تو اس میں اشارہ ہو گیا،
लेकिन इस टर्म में हाजा के बाद जो आ रहा है उसको टर्म में क्या कहेंगे, मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया गया हो हाजा के जरिए से या किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जरिए से, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जरिए से हम जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे उसको टर्म में, इस्तिलाह में, टर्म को इस्तिलाह कहते हैं, टर्म में क्या कहेंगे, मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह का एकदम लफ्जी तर्जमा, जिसकी तरफ इशारा किया गया हो, जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। ठीक है। दूसरा जो है, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का इराब एक होता है। इराब यानी हरकत जो होता है एक होता है, सेम होता है। जो इसमें इशारा पे होगा वही मुशारुन इलैह पे होगा, यानी जो जिसके जरिए से हम इशारा कर रहे हैं उस पर जो इराब होगा और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर जो इराब होगा दोनों सेम होगा। ठीक है। हाशिए में दिया हुआ है, हाशिया कहते हैं मार्जिन को, शायद इंग्लिश इसका मार्जिन है। नंबर 1, हाजल कलमु नफीसुन। एक एग्जाम्पल से, मिसालों से इन्होंने समझाया, मिसाल से। हाजल कलमु नफीसुन, ये कलम, ये पेन उम्दा है। नफीस के माना उम्दा, बेहतर। ठीक है। देखें इसमें 3 टर्म है, ध्यान दें। एक है हाजा, ये हो गया इसमें इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके जरिए से हम अल कलम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हाजा हो गया इसमें इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी जगह पे हम जालिका भी बोल सकते थे और हाजा भी बोल सकते हैं। जैसा मुशारुन इलैह होगा उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। अब अल कलम जिसकी तरफ हमें इशारा किया हाजा के जरिए से, वो क्या कहलाएगा, वही है मुशारुन इलैह। ठीक है। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, बल्कि सेंटेंस का हाफ पार्ट होता है, या तो मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, या तो खबर यानी प्रेडिकेट। तो यहाँ आप देख ले, हाजल कलमों को मिलाकर क्या बना, सिर्फ सब्जेक्ट बना, सिर्फ सब्जेक्ट यानी मुब्तदा बना। अलग से खबर लानी पड़ी, जो इन्होंने क्या लाया है, नफीसुन। नफीसुन क्या है, प्रेडिकेट है। हाजल कलम नफीसुन, ये कलम उम्दा है। इसकी तरकीब भी देख लें। हाजा जो है इस है जो मैंने बताया, और अल कलमु मुशारुन इलैह है। कलमु मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ इशारा किया गया उसे मुशारुन इलैह कहेंगे। ठीक है। इसमें इशारा यानी हाजा और मुशारुन इलैह यानी अल कलमु, ये दोनों मिलकर मुब्तदा यानी सब्जेक्ट बना, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट बना। ठीक है। चाहिए क्या सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, प्रेडिकेट की जरूरत है। नफीसुन प्रेडिकेट लगा दिया, खबर लगा दिया, नफीसुन खबर। अब मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इस्मिया क्यों हुआ, क्योंकि इसकी तरकीब में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसम। ठीक है, इसम है, यानी अल कलम जो है इसम है, और इसमें है इसलिए इस्मिया हुआ, नॉमिनल सेंटेंस हुआ। और खबरिया इसलिए हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसके जरिए से हमें क्या मिली, इत्तिला मिली, खबर मिला। ठीक है, किस चीज के बारे में, कि ये पेन उम्दा है, बेहतर है। ठीक है। खबर का पता उर्दू के हिसाब से अगर आप गौर करेंगे तो लफ्ज है आएगा आखिर में, है। और जहां पे है नहीं है, ठीक है, जैसे मान लेते इसी को समझ लें, क्या यार, जी ठीक है। तो इसी कि अगर ये पेन उम्दा है के बजाय है को रिमूव करके अगर कहें ये पेन, अगर सिर्फ इतना कह रहे हैं ये पेन, तो ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। या फिर ये पेन उम्दा, यहां तक भी बोल दिया और है को आपने नहीं लगाया उर्दू के हिसाब से, तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। जब तक है नहीं लगे, है या नहीं कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव में,
تب تک وہ انفارمیٹو سینٹینس نہیں ہو سکتا، خبریہ نہیں ہو سکتا. خبریہ یعنی انفارمیٹو. ٹھیک ہے. اس مثال میں حاذا جو ہے، اس مثال میں حاذا جو ہے مرفوع ہے. مرفوع یعنی جس پہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں مرفوع ہے؟ تو اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے. ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈھونڈیں گے حاذا پہ رفع کہاں ہے، تو حاذا مبنی ہے، اس پہ ظاہری طور پر آپ کو مرفوع یعنی رفع نہیں ملے گا. یاد رکھیں گے کہ جہاں پہ بھی مرفوع منصوب والی بات ہے تو آپ کو وہیں پہ دکھے گا جہاں پہ اسم ہے اور اس میں مورب ہے. ٹھیک ہے. اسم ہے اور اس میں مورب ہے، چینجبل نون ہے، تب تو وہاں پہ آپ کو عامل کی وجہ سے جو بھی اعراب آ سکتا ہے وہ ایک دم آپ کو کلیئر وے میں ایک دم دکھے گا. لیکن اگر عامل کے بعد اگر اس میں مبنی آ گیا، ٹھیک ہے، جس کی جو اپنی پوزیشن پہ فکس ہوتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ عامل کی وجہ سے جو اعراب تقاضا کر رہا ہے، جو اعراب نیڈ کر رہا ہے، وہ آپ دکھا نہیں سکتے. اس کی حالت تو ہوگی، جو بھی ہوگی، حالت جری، نسبی، رفعی ہوگی، لیکن آپ لفظوں میں وہاں پہ زبردستی قلم اٹھا کر کے حاذا پہ پیش نہیں لگا سکتے. حاذا کی حالت رفعی کہلائے گی، مگر وہاں پہ آپ پیش نہیں لگا سکتے، رفع نہیں لگا سکتے. حاذا مرفوع ہے، اس پہ رفع ہے، مگر لفظاً نہیں ہے، دکھنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے القلم بھی مرفوع ہے، چونکہ ابھی میں نے بتایا اس میں اشارہ یعنی جس کے ذریعے سے ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. تو جو اعراب حاذا کا ہوگا وہی اعراب القلم کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ القلم پہ پیش آ گیا، القلم پہ پیش آ گیا. کیونکہ یہ مبنی میں سے نہیں ہے. القلم مبنی نہیں ہے، معرب ہے، معرب، چینجبل نون ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہاں پہ رفع ایک دم کلیئر وے میں آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے، آپ بولیں گے کہ یہاں پہ بھی کہاں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، حالانکہ دکھ رہا ہے. یہاں دیکھیں مثال میں آپ قلم پہ پیش دیکھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن حاذا پہ پیش نہیں ہے. کیونکہ حاذا جو ہے مبنی ہے، مبنی پہ آپ نصب یا جر لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دکھا نہیں سکتے، لیکن اس کی حالت جری ہوگی، رفعی ہوگی، نسبی ہوگی. لیکن جو مورب ہوگا، جیسے کہ القلم ہے، یہ مورب ہے، یہ نون کی کیٹیگری میں سے مورب میں سے آتا ہے. تو مورب پہ آپ کیا بولتے ہیں، پیش کو لا سکتے ہیں، ایسا پیش کو جو دکھے. ٹھیک ہے. تو حاذا القلم میں القلم کیا ہوگا؟ یہ بھی مرفوع ہوگا. کیونکہ جو اس میں اشارہ کا ہوگا اعراب وہی مشار الیہ کا بھی اعراب ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہم حاذا پہ دکھا نہیں سکتے اور القلم پہ دکھا دیں گے. اس کے بعد کیونکہ وہ مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے. القلم پہ رفع یعنی پیش اس لیے ہے کہ یہ مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور حاذا جو ہے اس میں اشارہ ہے. ان دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، ان دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے دونوں پہ رفع ہے. ہو گیا. ایک چھوٹا سا لیسن ہے 10واں. تیسرا اس میں مبنی، ایک دم ابھی فلو میں سمجھ لیے چل رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی مبنی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. مبنی، اس میں مورب اور مبنی میں سے مبنی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس میں جو ہے مبنی، اس میں مبنی یعنی انچینجبل نون. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اسماء موصولہ ہے. تیسرا اس میں مبنی جو ہے وہ اسماء موصولہ ہے. اسماء موصولہ کسے کہتے ہیں؟ ریلیٹو پرونون. ریلیٹو پرونون کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. دیکھیے اسماء موصولہ کی یہ واحد ہے اسم موصول. ٹھیک ہے. اسم موصول، سب سے پہلے موصول کو انہوں نے بتایا، سمجھایا ہے.
موصولن کے معنی کیا ہے؟ موصولن کے معنی ہے ملایا ہوا، ٹھیک ہے، اور صلہ کے معنی ہے تتمہ۔ تتمہ تتمہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی ناقص چیز کو مکمل کرے، انکمپلیٹ چیز کو کمپلیٹ کرے، اس کو تتمہ کہتے ہیں یا پھر زمیمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے پس اسم موصول وہ اسم ہے جو تتمہ کے ساتھ مل کر، تتمہ کے ساتھ مل کر، تتمہ یا زمیمہ کے جملہ کا جز یعنی پارٹ، یعنی فاعل بنتا ہے یا پھر مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ موصولن کے معنی ہے ملایا ہوا اور صلہ کے معنی ہے تتمہ یا پھر زمیمہ۔ اسی لیے اسم موصول وہ اسم ہے جو تتمہ کے ساتھ مل کر، ملے بغیر نہیں ہو سکتا، مل کر جملہ کا جز بنتا ہے، چاہے فاعل بنے چاہے مفعول بنے وغیرہ۔ موصول، اب اوپر آ جائیں، اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ ملے بغیر جملہ کا جز نہ بن سکے۔ دیکھیں، مضاف اور مضاف الیہ میں پہلے مضاف ہوتا ہے پھر مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مضاف آ جائے اس کے بعد مضاف الیہ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مضاف الیہ کا نیڈ جو ہے وہ مضاف کا جو نیڈ ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف پہلے ہوگا، اس کے بعد صفت ہوگا۔ ایسے ہی اسم موصول جہاں بھی آئے گا نا، تو اس کے بعد ایک ٹرم ہوگا، ایک حصہ ہوگا، ایک جز ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے تتمہ یا پھر صلہ صاد سے۔ اسم موصول وہ اسم ہے، وہ نام ہے، وہ نون ہے جو صلہ کے ساتھ ملے بغیر جملہ کا جز نہ بن سکے۔ جب تک یہ صلہ کے ساتھ نہیں ملے گا، جملے کا پارٹ بن ہی نہیں سکتا، جملے میں حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ جیسے جاء الذی ضربک، جاء الذی ضربک، جاء ہو گیا فعل، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے پورے کا۔ جاء الذی ضربک، وہ شخص آیا، وہ انسان، وہ آدمی آیا جس نے آپ کو مارا ہے۔ جاء الذی ضربک، اس کا ترجمہ ہوگا وہ شخص آیا جس نے آپ کو مارا ہے۔ تو اس میں آیا کا جو ہے ترجمہ ہو رہا فعل سے، جاء سے، اور وہ شخص کے لیے آیا ہے الذی۔ الذی وہ جو کہ، یا وہ ایک مرد جو کہ، اللتی وہ جو کہ، یا پھر وہ ایک عورت جو کہ، ٹھیک ہے، ایک مذکر میں نے بتایا، ایک مؤنث۔ تو جاء کے بعد الذی ہے، تو جاء کا فاعل یا مفعول وغیرہ کچھ بن سکتا ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم موصول کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ ملے بغیر جملہ کا جز نہ بن سکے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاں بھی اسم موصول آئے گا تو اس کے بعد، اسم موصول کے بعد لازمی طور پہ ایک سنٹینس ہوگا، ایک جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ اس اسم موصول کا صلہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پھر الذی یا پھر کچھ بھی ہو اس میں موصول، وہ اپنے سے پہلے والے فعل کا حصہ بن پائے گا۔ ابھی تک جاء کا ڈائریکٹ فاعل نہیں بن پایا تھا، جاء الذی نہیں کہہ سکتے، جاء فعل الذی فاعل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، الذی کے بعد ضربک ہے، ضربک میں کیا کیا ہے؟ ظاہری طور پر دکھنے کے اعتبار سے دو پارٹ دکھ رہے ہیں، ایک ضربہ اور ایک کا، ٹھیک ہے۔ اور کا جو ہے آبجیکٹ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضربہ جو ہے، ضربہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ یعنی ہی چھپا ہوا، انگلش کے حساب سے ہی، ضربت ہوتا تو شی چھپا ہوتا، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ ضربکا، تین چیز ہو گئے، ایک ضربن یعنی مارنا، ایک ضربہ کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہے فاعل یعنی مارنے والا، ایک تجھ کو مارا، ضربکا اس نے تجھ کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ کاف ضمیر آبجیکٹ ہو گیا۔ تو ضربہ فعل اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر یعنی فاعل اور کاف ضمیر مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سنٹینس بن کر، وربل سنٹینس ہو کر
الذی اس میں موصول کا صلہ یا تتمہ یا پھر ضمیمہ بنا، ٹھیک ہے. اور الذی پھر اس کے بعد الذی الذی اس میں موصول جو ہے اپنے صلہ یعنی ضربہ کا کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بنے گا. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بنے گا. جملہ فعلیہ اور خبریہ، ٹھیک ہے. خبریہ کیوں؟ وہ شخص آیا جس نے آپ کو مارا ہے، انفارمیشن مل رہا ہے، اس سے اطلاع مل رہی ہے، خبر مل رہا ہے، اس لیے انفارمیٹیو ہوگا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، ٹھیک ہے. فعلیہ اس لیے کیونکہ اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ فعل ہے. اس میں نے جو ساری باتیں بتا دی وہی آگے یہاں سے بتا رہا ہے. دیکھیے یہاں سے اس میں الذی جو ہے اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. اور جملہ ضربہ کا، جملہ یعنی سینٹینس ضربہ کا جو ہے، ضربہ کا وربل سینٹینس جو ہے یہ صلہ ہے اس میں موصول کا. اس ضربہ کا جو صلہ ہے اس سے ملے بغیر الذی جو ہے جاء کا حصہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. تو الذی اس میں موصول ہو گیا اور جملہ ضربہ کا صلہ ہے اور موصول یعنی الذی اپنے صلہ یعنی ضربہ کا کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بنا اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چند اسماء موصولہ یہ ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ریلیٹو پروناؤنس یہ ہیں. ایک کی مثال کو ابھی آپ نے دیکھا الذی، ٹھیک ہے. اب کچھ بتا دے رہے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلا جو ہے الذی. الذی کا ترجمہ دیا ہوا ہے وہ جو نہیں، وہ ایک مرد جو کہ. اگر سمپلی کہیں پہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو ایسا بھی رہ سکتا ہے وہ جو کہ، ٹھیک ہے. اور ذہن میں رہے گا کہ وہ مذکر ہے، میسکولین ہے. الذی ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد جو کہ، ٹھیک ہے. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. ترجمہ آپ دیکھیں گے کلیئر ہو جائے گا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذی ترجمہ ہے وہ ایک مرد جو کہ. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. واحد یعنی ایک، مذکر یعنی میسکولین، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی الذی کی تثنیہ شکل جو ہے وہ ہے اللذانی اور اللذینی. اللذانی اور اللذینی. آپ پوچھیں گے اللذانی اور اللذینی یہ کیوں؟ ٹھیک ہے، دو طرح کا کیوں؟ تو پہلے والا جو ہے وہ حالت رفعی والا ہے، حالت رفعی والا تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا والا جو ہے حالت نسبی اور جری یعنی مفعول والی حالت. مفعول والی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نسبی ہوتی ہے اور زیر والی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت جری ہوتی ہے. تو دوسرا جو ہے اللذینی جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حالت نسبی اور جری والا ریلیٹو پروناؤنس ہے. دونوں کا ترجمہ سیم ہے، رفعی والا بھی اور نسبی اور جری والا بھی، ٹھیک ہے. اللذانی اللذینی ترجمہ ہوگا وہ دو مرد جو کہ. وہ دو مرد جو کہ. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ تثنیہ مذکر کے لیے. تثنیہ کہتے ہیں دو کو، مذکر کہتے ہیں میسکولین کو. اس کے بعد اللذینہ، یہ اللذی کی جمع ہے. ترجمہ دیکھیے سب سے پہلے اللذینہ وہ سب مرد جو کہ. اللذینہ وہ سب مرد جو کہ. یہ تو ترجمہ ہو گیا. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جمع مذکر کے لیے. جمع یعنی پلورل، مذکر یعنی میسکولین. ہو گیا یہاں تک؟ اس کے بعد اب مؤنث میں آ جاتے ہیں. اللتی، یہ جو اللتی ہے یہ الذی کی مؤنث ہے. الذی کے معنی کیا اوپر گزرا؟ وہ ایک مرد جو کہ. اب اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ وہ ایک عورت جو کہ. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے. واحد یعنی ایک، مؤنث یعنی عورت. اس کے بعد اللتانی اللتینی ویسے ہی جیسے مذکر میں آپ نے پڑھا. پہلا والا جو ہے اللتانی جو ہے حالت رفعی والا ہے، ریلیٹو پروناؤنس ہے. اور دوسرا جو ہے نسبی اور جری دونوں ہیں دوسرے میں. ترجمہ کیا ہے؟ وہ دو عورتیں جو کہ. اللتانی اللتینی کا ترجمہ ہوگا وہ دو عورتیں جو کہ. استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے. تثنیہ یعنی ڈوئل، دو، مؤنث یعنی عورتوں کے لیے. اس کے بعد اللتی کی جمع جو ہے اللاتی واللواتی. اللاتی واللواتی، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ سب عورتیں جو کہ. وہ سب عورتیں جو کہ،
ठीक है। इस्तेमाल किसके लिए होता है? जमा मुअन्नस के लिए, जमा यानी प्लूरल, मुअन्नस यानी फेमिनिन। बस यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद माँ, माँ के माने जो चीज, देख ले यहाँ पे कल लास्ट लेसन में माँ किस तरह का माँ आया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि माँ मौसूला भी होता है, मन मौसूला भी होता है, ठीक है। तो से एक ही तरह का एक ही तरह के अल्फाज अलग अलग जगहों में अलग अलग सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ अरबी में ही नहीं और दूसरी लैंग्वेज में भी और ग्रामर में भी ऐसा होता है कि एक ही चीज, एक ही लफ्ज अलग अलग जगह में अलग अलग सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माँ है ये माँ मौसूला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इसमें मौसूल को कहते हैं। माँ तर्जमा क्या होगा? जो चीज। उसके बाद मन मौसूला, जो शख्स, ठीक है। मन इंसान के लिए इस्तेमाल होता है और माँ गैर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अय्युन, अय्युन के माना क्या चीज, ठीक है। अय्युन मौसूल, अय्युन इसमें मौसूल, और इसी की मुअन्नस है अय्यतुन। अय्युन जो है मुजक्कर है, क्या चीज फॉर मैस्कुलिन, एंड अय्यतुन क्या चीज फॉर फेमिनिन। जी हो गया कंप्लीट यहाँ तक, बस रहने देते हैं यहाँ तक। कोई सवाल हो तो पूछिए 1 से 2 मिनट के अंदर। दस लेसन हो गया। कल जो है वो है इसमें मोरब और मबनी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मबनी पढ़ रहे थे, ठीक है। मबनी की किस्में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मबनी, ठीक है। अब जो 11वां सबक जो आ रहा है बीच में, ये इसमें मोरब यानी चेंजेबल नॉन, जिसकी हालत बदलती रहती है। हालत रफ़ी में पेश, हालत नस्बी में नसब यानी जबर, और हालत जर्री में जेर, इस तरह से। तो उसे इसमें मोरब कहते हैं, और उसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। 11, 12 और 13 कल होगा, या फिर 11, 12 जैसा भी, ठीक है। एंड कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक।